اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ دوستو، رنداوا صاحب انتھالوجی پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس چینل پر ہم بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیغام کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اور بزرگان دین کے خوبصورت اقوال کی۔ سامعین، پلے لسٹ اسلام قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم بات کر رہے ہیں قرآن مجید کو اردو ترجمہ کے ساتھ سمجھنے کی اور قرآن مجید کی اہمیت کی۔ اس سلسلہ میں ہم نے پہلا چیپٹر قرآن کی اہمیت قرآن مجید کی روشنی میں شروع کر رکھا ہے، جس کا آج تیسرا موضوع رحمت قرآن بحوالہ قرآن مجید شامل کیا جا رہا ہے۔ یعنی کہ آج ہم رحمت قرآن کے بارے میں کچھ قرآنی آیات کا اردو ترجمہ شامل کریں گے، جس میں قرآن مجید کی خوشخبری و ہدایت کے بارے میں ذکر ہوگا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا ہے۔ وہ عطا کرنا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا ہے، اور اگر وہ روک دے تو کوئی عطا نہیں کر سکتا ہے۔ بے شک وہی خالق ہے، مالک ہے اور وہی پالنہار ہے۔ وہ خود قرآن مجید میں مخاطب ہو کر فرما رہا ہے کہ یہ قرآن واضح اور روشن کتاب ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، خوشخبری ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم اس کتاب میں غور و فکر نہیں کرتے تو یقیناً ہم خسارے میں جا رہے ہیں۔ شامل کرتے ہیں آج کی پہلی آیت بحوالہ قرآن مجید کی اہمیت اور رحمت قرآن۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 204 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اور جب قرآن پڑھا جایا کرے تو اس کی طرف کان لگا دیا کرو اور خاموش رہا کرو، امید ہے کہ تم پر رحمت ہو۔ سبحان اللہ۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ یقیناً یہ قرآن وہ رستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے، اور ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، قرآن مجید کا پیغام بالکل روشن اور واضح ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی ہی آیت نمبر 45 میں، جس کا مفہوم ہے کہ تو جب قرآن پڑھتا ہے ہم تیرے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ایک پوشیدہ حجاب ڈال دیتے ہیں۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ نماز کو قائم کریں آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک، اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی یقیناً فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے تو سراسر شفا اور رحمت ہے، ہاں ظالموں کو بجز نقصان کے اور کوئی زیادتی نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اور اگر ہم اسے عجمی زبان کا قرآن بناتے تو کہتے کہ اس کی آیتیں صاف صاف بیان کیوں نہیں کی گئیں، یہ کیا کہ عجمی کتاب اور آپ عربی رسول۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ تو ایمان والوں کے لیے ہدایت و شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں تو بوجھ ہے اور یہ ان پر اندھا پن ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی بہت دور دراز جگہ سے پکارے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 50 میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اور یہ نصیحت و برکت والا قرآن بھی ہم نے نازل فرمایا ہے، کیا پھر بھی تم اس کے منکر ہو؟ الحمدللہ۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 111 میں ارشاد فرمایا گیا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ ان کے بیان میں عقل والوں کے لیے یقیناً نصیحت اور عبرت ہے۔ یہ قرآن جھوٹ بنائی ہوئی بات نہیں، بلکہ یہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے کی ہیں، کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے ہر چیز کو، اور ہدایت اور رحمت ہے ایماندار لوگوں کے لیے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ جو جبرائیل کا دشمن ہو، جس نے آپ کے دل پر پیغام باری تعالیٰ اتارا ہے، جو پیغام ان کے پاس کی کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے اور مومنوں کو ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے۔
اور سورہ الجاسیہ کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے بصیرت کی باتیں اور ہدایت و رحمت ہے اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا مقصد قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنا تھا، اور اس سلسلے میں قرآن مجید کی رحمت و ہدایت کے متعلق کچھ قرآنی آیات کا اردو ترجمہ شامل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، خوبصورت قوال اور اچھی باتیں دل کو تسکین اور روح کو تازہ کر دیتی ہیں۔ خوبصورت کلام اور دل کو چھو لینے والی تحریروں کو پڑھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل بیاض رنداوا صاحب کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور ہمارے فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ شکریہ۔